نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہمارا دل درست رہتا ہے، اس میں اخلاص باقی رہتا ہے اور ہم ریا سے بچتے ہیں؟ ایک لمبی گفتگو چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں ایک اصول اور ہے، اور وہ ہے خوف۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، اور یہ سوال کا جواب میں آخر میں لوں گا۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں کسی متوقع پریشانی کے لاحق ہونے والے غم کو خوف کہتے ہیں، اور وہ پریشانی یقینی ہو، اسے خشیت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو دل کے بے چین ہو جانے کو خوف کہتے ہیں، کہ انسان کوئی گناہ کر دے، کوئی معصیت کا کام کر دے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، یہ خوف کہلاتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین کے حکموں کی نافرمانی کرے اور پھر ڈرے، یہ خوف کہلاتا ہے۔ تو خوف کہتے ہیں دل کی بے چینی کے نام کو۔ اس کی ضد امن ہے، اس کی ضد امن ہے۔ رجا، امید اس کی ضد نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں امید، خوف اور محبت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ آتی تھی تو آپ کانپ جایا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بیمار تک پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ ڈرنے کا ایک عالم تھا۔ صحابہ اکرام کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا عالم تھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا تو کہا، اے کاش اے چڑیا میں چڑیا ہوتا، تیری طرح پیدا ہوتا، کھاتا پیتا، اڑ جاتا، مر جاتا، مجھے حساب دینا نہیں پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مینڈے کو دیکھا تو کہا، اے مینڈے کاش میں تیری طرح ہوتا، کہ لوگ مجھے کھلاتے پلاتے، موٹا تازہ کرتے اور اللہ کے نام سے ذبح کر دیتے، مجھے آخرت میں حساب دینا نہیں پڑتا۔ خوف کا یہ عالم تھا ہمارے اسلاف کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ عبادت کیسی کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کے کیا معاملات تھے، کیا معمول تھے، کہ یہ سنت ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا یہ ہمارے اسلاف کی بہت بڑی سنت ہے۔ تراویح کا مسئلہ بھی چھڑے گا، رمضان آ رہے ہیں، اس حدیث میں کیا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس تابعی آئے اور کیا پوچھا کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام کیا کرتے تھے، رمضان میں آپ کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو عبادت کے تعلق سے سوال کرنا، عبادت کے تعلق سے جاننا، اصل میں یہ خوف سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ آگے بات آئے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ عبادت کیسی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بہت زیادہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ جب بستر پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسا ڈرتے تھے جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا خوف کا عالم تھا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، روایت کے حوالہ مجھے ملا نہیں، کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہنم کا پتھر انسان سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا پتھر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا ہر پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں جہنم کے ایک پتھر سے بھی چھوٹے ہیں۔ یہ سن کے وہ شخص گشت کھا کر گر پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل چیک کیا، دیکھا تو زندہ تھا۔ اس سے کہا کلمہ پڑھ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آج ہماری زندگی ایسی ہے محترم حاضرین کہ ہمیں خوف کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم۔ ایک مسلمان سے پوچھ لیا خوف کیا ہے۔ ابھی اس پر ایک بہت بڑا درس ہوا تھا، اصول ثلاثہ، پوری جماعت یہاں موجود تھی، اس میں بھی یہ سوال تھا، اس میں بھی یہ اصول تھا کہ خوف کسے کہتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے بھائی خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف سے وہ کیا چیز سمجھتا ہے؟ جبکہ پوری جماعت الحمدللہ وہاں موجود تھی، اور اس پروگرام میں اگر کوئی چیز میں نے چلتے پھرتے نوٹس کیا تو یہ سوال نوٹس کیا تھا،
خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں خوف بھی عبادت ہے. ایک مومن سے یہی چیز مطلوب ہے اور یہ توحید میں شامل ہے. خوف کیا ہے؟ عبادت ہے اور یہ توحید میں شامل ہے. ہاں، اس کے تعلق سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے ہوتا ہے، جائز خوف کسے کہتے ہیں، حرام خوف کیا ہوتا ہے، اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے کہ پرندے کا جو سر ہے وہ محبت ہے اور اس کے جو دو پر ہیں وہ خوف اور امید ہے. ابھی گزشتہ میں بات چلی تھی کہ امید اللہ رب العالمین سے رکھی جائے گی ڈرتے ہوئے، تو خوف سے اعلیٰ افضل کیا ہے؟ امید ہے. امید اور خوف ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ امید بھی رہے گی اور خوف بھی رہے گا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بے خوف ہو کر نہ کرے. تو خوف کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان اپنے آپ کو کیسے چیک کرے گا اس کے دل میں خوف ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف اتر جائے گا تو اس کی شہوت کو مار ڈالے گا، اس کی شہوت کو ختم کر دے گا. یہ اس کی علامت ہے. اگر اس کی شہوت ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور وہ دنیا کو دھتکار دے گا. یہ خوف کی علامت ہے. یہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے. دو چیزیں چیک کرے کہ شہوت کو ختم کرتا ہے کہ نہیں اور دنیا کو دھتکارتا ہے کہ نہیں. آج نیٹ کا زمانہ ہے، آدمی بستر پہ جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، کدھر بھی جاتا ہے، موبائل آن کیا تو پھر فتنوں کی، گناہوں کی، معصیت کی چیزیں اس کے سامنے دھڑلے سے آ جاتی ہیں. یہاں پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ رب العالمین کا کتنا خوف ہے. بستر والی بات تو مشکل جائے گی، لیکن یہ تو ہر انسان کے ہاتھ میں. تو جو شہوت کو مار دے وہ خوف اور جو دنیا کو دھتکار دے وہ خوف. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب، ایک مستحب. جو واجبات پر عمل کرنے پر انسان کو آمادہ کرے اور محرمات سے روک دے، یہ واجب خوف ہے. اور مستحب جو واجبات اور مستحب پر عمل کرنے پر اس کو آمادہ کرے اور مکروہ باتوں سے اس کو روک دے. دونوں سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. خوف کی تین قسمیں. نمبر ایک، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا. نمبر دو، حرام خوف. اور نمبر تین، جائز خوف. خوف بھی جائز ہوتا ہے، خوف بھی جائز ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں. پہلا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا، خوف ہونا، صرف اللہ سے ڈرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم طاقت رکھ سکتے ہو، جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واسمعوا واتیوا وانفقوا خیر لانفسکم. اور سنو، مانو اور صدقہ خیرات کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا. تو صدقہ خیرات کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی خوف کی علامت ہے، اور جو اپنے نفس کو بچا لے وہ بھی کامیاب ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دل ڈر میں ہونا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ خوف ایک مومن کی شان ہے. اور جس نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو بھی سمجھ لیا تو یہ مشرکین کی علامت ہے. حرام خوف کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے واجبات کو چھوڑ دینا یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حرام کام کو انجام دینا، حرام فعل کو انجام دینا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوگے، سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں جو نماز پڑھتے ہیں وہ برابر سنت والی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے علاقوں میں آتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو پھر اپنی والی پہ آ جاتے ہیں. یہاں بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہی سنت والی نماز پڑھتے ہیں، یہاں سے نکل کے دوسری مسجدوں میں جاتے ہوں گے تو نہیں، اگر رفع الدین کریں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا، اس لیے ہمارا رفع الدین چھوڑ دیں گے، زور سے آمین چھوڑ دیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، بہت سارے عمل چھوڑ دیں گے. تو لوگوں کے ڈر سے واجبات کو چھوڑنا اور ایسے فعل انجام دینا جو حرام ہے، یہ حرام خوف. اور جائز خوف کیا ہے؟ جائز خوف یہ ہے کہ کوئی آدمی درندے سے ڈر جائے، کوئی بیماری سے ڈر جائے، جو فطری بات ہے. ایک آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کی بہت طبیعت خراب ہے، اس کی ٹیسٹنگ چالو ہے، کہیں اسے کوئی بڑی بیماری، مہلک بیماری، کینسر نہ ہو جائے، یا پھر اس کو ہارٹ اٹیک نہ نکل جائے، یا اس کو کوئی بڑی اور بیماری نہ نکل جائے، برین ہیمریج وغیرہ نکل جائے، یہ خبر سننے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے
تو یہ ڈر جانا یہ جائز خوف ہے. درندے چرندے پرندے بھوت یہ وہ شیر سانپ بلی سے ڈر جانا یہ کیا ہے؟ یہ جائز خوف ہے. یہ حرام خوف نہیں ہے، یہ فطری خوف ہے. یہ کون سا خوف ہے؟ فطری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کو انہیں عصا پھینکے جادوگروں نے، آپ دیکھ کے بھاگ گئے. وہ کیا سمجھے؟ واقعی سانپ ہے تو ڈر گئے تھے. تو یہ فطری خوف ہے. فطری. حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرو مت. بھائی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، ہماری جان کے دشمن ہے، کبھی بھی مار دیں گے. تو ان چیزوں سے ڈرنا، جیسے سانپ بچھو شیر جو بھی ڈرنے کی چیز، اندھیرا وغیرہ، اس سے وقتی طور پر ڈر جانا یہ فطری بات ہے. اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا یہ غلط ہو جائے گا. یعنی آدمی کیا سمجھے گا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے آدمی ڈر جاتا ہے. اچانک کوئی گاڑی سامنے آ جائے گی تو ڈر جائے گا. تو یہ فطری خوف ہے، یہ جائز خوف ہے. اس خوف کو حرام نہیں کہا جاتا. لوگ اس خوف کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنا چاہیے خوف کے تعلق سے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں اس میں کبھی بھی ان کو ڈرائے نہیں. ڈرنے والی تعلیم نہ دیں. ڈرانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرانے کا. کھانا نہیں کھا رہا ہے، کھا لے بھوت آ جائے گا، کھا لے بلی آ جائے گی، کھا لے وہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. کھا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرانا چاہیے. ہاں فطری چیزوں سے ڈر جائے تو یہ خوف جائز ہے، حرام نہیں ہے. حرام خوف کیا ہے؟ لوگوں کے ڈر سے کوئی واجبات چھوڑ دینا، عمل کو چھوڑ دینا. اور اس میں اور مزید باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا. ان کی خوف کی کیا کیا علامت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں خوف ہے، تو اس کی ایک لمبی لسٹ ہے انشاءاللہ، وہ آگے درس میں بات آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا خوف، اس کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرمائے، سچا خوف پیدا فرمائے، ہمارے نیت و عملوں کو درست کر دے، اس میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے دل کی حالت کو درست کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.